بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اگر اللہ کسی کو عزت دینا چاہے تو دنیا کی سب طاقتیں مل کر بھی اسے ذلیل نہیں کر سکتی، اور اگر اللہ کسی کو ذلیل کرنا چاہے تو دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی اسے عزت نہیں دے سکتی۔ یہی کچھ حال ہمارے سیاستدان میاں محمد شہباز شریف کا ہوا۔ ان کے بھائی کو پاکستانی عدالت نااہل قرار دے چکی ہے، یہی نہیں ان کے بھائیوں اور ان کے بھتیجوں کو پاکستانی عدالت بگوڑا قرار دے چکی ہے۔ ان کے کیسز کا بھی فیصلہ کچھ ہی روز میں آنے والا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ کیسز کا فیصلہ آئے، یہ رجیم چینج ایکٹ کے تحت پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ وزیر اعظم بنتے ہی انہوں نے عوام کی فلاح کے لیے تو کچھ نہیں کیا، لیکن ہاں اپنی فلاح کے لیے ضرور بہت کچھ کیا۔ انہوں نے نیب ترامیم کی اور کچھ اپنے مطابق قوانین بنائے، جس سے ان کے کیسز سارے ختم ہو گئے، اور ایک ڈنڈورا پیٹنے لگے کہ عمران خان نے ہمارے خلاف جو کیسز بنائے تھے ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، اور اب ہم صادق اور امین ہیں۔ یہ پاکستان کی عدالت میں تو بچ گیا، لیکن لندن کی عدالت میں جا کر پھنس گئے۔ ڈیلی میل نے خبر شائع کی تھی کہ شہباز شریف نے سیلاب زدگان کو ملنے والی بیرونی امداد کو کھایا ہے، لیکن شہباز شریف نے اس وقت اس کو رد کیا اور کہا کہ یہ بھی عمران خان کی ایک سازش ہے۔ انہوں نے مزید یہ کہا کہ وہ اس کے خلاف برطانیہ میں کارروائی کریں گے اور عمران خان کی اس سازش کو بے نقاب کریں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ کیس واقعی ثابت ہو گیا مجھ پر تو میں اپنی سیاست سے استعفیٰ دوں گا اور گھر چلا جاؤں گا۔ جب پاکستان میں انہیں اس بات پر بہت زیادہ ذلیل کیا جانے لگا تو انہوں نے برطانیہ میں ڈیلی میل کے خلاف کیس درج کرا دیا، یہ سوچ کر کہ شاید یہاں بھی ہم پاکستان کی طرح بچ جائیں گے۔ عدالت نے جب ڈیلی میل سے سوال کیا تو انہوں نے اپنے سارے ثبوت لا کر عدالت میں پیش کر دیا، لیکن جب عدالت نے شہباز شریف سے ثبوت مانگے تو ان کے پاس جواب میں دینے کے لیے کچھ نہیں تھا سوائے ایک دستور جو پاکستانی عدالت میں یہ پیش کرتے ہیں کہ تاریخ پہ تاریخ۔ انہوں نے برطانوی عدالت میں بھی یہی کام کرنا چاہا اور بار بار ان سے تاریخ مانگتے رہے، حالانکہ یہ کیس انہوں نے کیا تھا اور اس کے ثبوت بھی سارے ان کے پاس ہونے تھے، لیکن ڈیلی میل نے تو عدالت میں ثبوت فراہم کر دیے لیکن ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ برطانوی عدالت نے شہباز شریف کو عدالت میں بلایا اور انہیں بتایا کہ ہم مانتے ہیں کہ آپ ایک ملک کے وزیر اعظم ہیں اور آپ پر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، لیکن جج نے کہا کہ میری عدالت میں ایک وزیر اعظم اور ایک عام شہری دونوں برابر ہیں۔ یہ سن کر ایک حدیث میرے ذہن میں آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ ناظرین، اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ ملک اسلام کے نام پر بنا، اس کا نظریہ اسلام تھا۔ اگر ہمارے آباء و اجداد نے ہندوؤں اور انگریزوں سے الگ وطن کا مطالبہ کیا تو اس کے پیچھے واحد ایک چیز تھی، وہ تھا نظریہ اسلام۔ آج تک ہم نے کتابوں میں یہی پڑھا ہے کہ برصغیر میں مسلمانوں کو ان کے حقوق نہیں مل رہے تھے، وہ اپنی مرضی سے اپنے مذہب کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے تھے، اسی لیے انہیں ایک الگ وطن کی ضرورت ہے جہاں وہ رہ کر اپنے دین کے مطابق زندگی بسر کر سکے، لیکن افسوس کہ کفار نے تو ہمارا طریقہ اختیار کر لیا۔ یہ وہی برطانیہ ہے جس سے ہم نے الگ وطن کا مطالبہ کیا تھا۔ ہم ایک الگ قوم ہے اور ہمیں اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے الگ وطن کی ضرورت ہے، لیکن ہماری دینی تعلیمات آج وہی ہمیں سکھا رہے ہیں کہ یہاں پر امیر اور غریب برابر ہیں۔ ہمارے نبی نے تو کتنی دیر پہلے ہی ہمیں بتا دیا تھا کہ یہاں نہ کوئی گورا کالے پر فضیلت رکھتا ہے، نہ کوئی عربی اجمی پر فضیلت رکھتا ہے، سب برابر ہیں۔ لیکن افسوس کہ ہم نے اسلامی جمہوریہ پاکستان بنایا لیکن اپنے دینی تعلیمات کو چھوڑ دیا اور کفار نے ان تعلیمات کو اپنایا۔ آج اگر پاکستان تنزلی کا شکار ہے تو اس کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے دین کو چھوڑ چکے ہیں۔ اللہ ہماری مدد فرمائے، ہمارے ملک کو صحیح طریقے سے اسلامی جمہوریہ پاکستان بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اچھے اور سچے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری عدالتوں میں وہی انصاف ہو جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا۔ اللہ ہمارے ملک کو ایک اچھا حکمران عطا فرمائے جو اس ملک کو اسلامی تعلیمات کے مطابق لے جا سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ